اور علماء کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد محمد احسن علی کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئیں اور فضائل قرآن مجید کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے اس مقدس اور بابرکت کتاب کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جو خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت و حکمت سے لبریز، شک و شبے سے بالکل یا پاک، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور ضلالت و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر لانے والی کتاب ہے۔ یعنی میرا موضوع سخن فضائل قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت و تقدس اور اس کے اعجاز کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ کہیں فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی صداقت میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ قرآن اس رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ قرآن کو صرف باوجود شخص ہی چھو سکتا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ اس کی آیات و احکام ابدی ہے جس کی پیروی لازم ہے اور کسی کو بھی ان میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ کہیں فرماتے ہیں کہ قرآن مومنوں کو شفا بخشنے والی، رحمت والی اور قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ بلیغ کلام ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان و جنات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور ایک دوسرے کے مددگار بن کر بھی اس جیسی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ قرآن تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کوئی بھی شاعر، کوئی بھی مصنف، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی فصیح اللسان اور بلیغ البیان شخص قرآن جیسی نہ تو کتاب لکھ سکا ہے، نہ ہی ایک سورت لکھ سکا ہے، نہ ہی ایک آیت لکھ سکا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی شخص لکھ سکے گا۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 23 سال کی قلیل مدت میں نازل فرمایا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن وہ شاہکار کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن وہ مائی اعانت کتاب ہے جس گھر میں بھی اس کی تلاوت کی جائے اس میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن وہ لازوال کتاب ہے جو صداقت و دیانت، بھلائی و خیر خواہی، بھائی چارگی و غم گساری، صلاح و آشتی تو عذاب و انکساری اور تقوی و پرہیزگاری کا درس دیتا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو کفر رشید کے اندھیروں میں علم و عمل کا چراغ روشن کر کے پوری انسانیت کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد احسن علی جو آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے۔